السلام علیکم ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ایک ایسے حکومتی فیصلے پر بات کریں گے جو براہ راست لاکھوں غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اپڈیٹ اس افراد کے لیے ہے جن کا گھر گھر سروے مکمل ہو چکا ہے اور ان کے لیے بھی جن کا سروے اب تک نہیں ہو سکا۔ اس وقت اس خبر کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ رمضان قریب ہے اور مہنگائی مسلسل عام آدمی پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ معلومات جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی بھی خاندان غلط معلومات یا تاخیر کی وجہ سے اپنے حق سے محروم نہ ہو۔ اس ویڈیو میں ہم صرف حقائق، سرکاری طریقہ کار اور عوامی سہولت کی بات کریں گے۔ پہلے اس بنیادی فیصلے کو سمجھنا ضروری ہے جو حکومت کی جانب سے کیا جا چکا ہے۔ جن خاندانوں کا گھر گھر سروے مکمل ہو چکا ہے انہیں ایک بڑے فلاحی پروگرام میں شامل کرنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کے تحت رمضان کے دوران 10,000 سے 15,000 روپے تک کی نقد امداد دیے جانے کی تیاری ہے۔ یہ امداد کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس کا تعلق صرف مستحق ہونے سے ہے۔ حکومت کے پاس جو ڈیٹا سروے کے ذریعے جمع ہوا ہے اسی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اس لیے سرور مکمل ہونا اس وقت سب سے اہم شرط بن چکا ہے۔ یہ کوئی سیاسی اعلان نہیں بلکہ ایک انتظامی فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد مرحلہ وار ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس گھر گھر سروے کی جسے پنجاب میں PSER کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اس سروے کے دوران سرکاری ٹیمیں گھروں میں جا کر خاندان کی مکمل معاشی صورتحال نوٹ کرتی ہیں۔ اس میں گھر کے افراد کی تعداد، بچوں کی تعلیم، بجلی اور گیس کے کنیکشن، جائیداد، زمین اور دیگر بنیادی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ تقریباً 80 کے قریب سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب دینا ضروری ہوتے ہیں۔ اس سارے عمل کا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں بلکہ اصل مستحق افراد تک امداد پہنچانا ہے۔ اگر اس مرحلے پر غلط معلومات دی جائیں تو بعد میں کسی بھی پروگرام میں شامل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیانتداری یہاں سب سے بنیادی شرط ہے۔ جن خاندانوں کا یہ سروے مکمل ہو چکا ہے ان کے لیے صورتحال نسبتاً واضح ہے۔ حکومت کے موجودہ پلان کے مطابق ایسے خاندانوں کو آئندہ رمضان پیکج میں ترجیح دی جائے گی۔ پچھلے برسوں میں جو خاندان مفت آٹا اسکیم، نگہبان رمضان راشن پروگرام یا ڈیجیٹل وائلٹ کے ذریعے 5,000 روپے کی امداد حاصل کر چکے ہیں ان کا ڈیٹا پہلے ہی سسٹم میں موجود ہے۔ اب اس ڈیٹا کو نئے سروے کے ساتھ ملا کر فیصلے کیے جائیں گے۔ اس بار فرق صرف یہ ہوگا کہ امداد کی رقم زیادہ اور طریقہ کار نسبتاً منظم ہوگا۔ کچھ خاندانوں کو نقد رقم ملے گی جبکہ کچھ کو راشن کے ساتھ نقد امداد بھی دی جا سکتی ہے۔ حتمی فیصلہ مستحق ہونے کی بنیاد پر ہوگا نہ کہ سفارش یا دباؤ پر۔ اب ان افراد کی بات کرنا بھی ضروری ہے جن کا گھر گھر سروے اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے علاقوں میں ٹیمیں ابھی تک نہیں پہنچ سکی یا لوگ کسی وجہ سے دستیاب نہیں تھے۔ حکومت نے اسی زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے سروے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی موقع موجود ہے کہ لوگ اپنا سروے مکمل کروا سکیں۔ جیسے ہی آپ کے علاقے میں سروے ٹیم آئے آپ کو خود آگے بڑھ کر ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس میں تاخیر کرنا براہ راست آپ کو ممکنہ امداد سے دور کر سکتا ہے۔ یہ ایک انتظامی عمل ہے جس میں شہری کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنا بھی ضروری ہے جو اکثر لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے رمضان پیکج کے لیے اس وقت کوئی نیا سروے شروع نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا NSER یا ڈائنامک سروے پہلے سے مکمل ہے تو آپ کا ڈیٹا پہلے ہی وفاق کے پاس موجود ہے۔ ایسے افراد کو نئے کوڈ یا طریقہ کار کے ذریعے رمضان پیکج میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی اس حوالے سے کوئی سرکاری کوڈ یا اعلان ہوگا وہ باقاعدہ ذرائع سے سامنے آئے گا۔
غیر مصدقہ پیغامات یا سوشل میڈیا دعووں پر یقین کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ درست معلومات ہی آپ کا اصل تحفظ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس معاشرتی اثر کی جو اس قسم کے پروگراموں سے جڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران غریب اور متوسط طبقے کے اخراجات اچانک بڑھ جاتے ہیں۔ آٹا، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء عام لوگ آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں حکومتی امداد وقتی صحیح مگر ایک سہارا ضرور بنتی ہے۔ اگر یہ امداد شفاف طریقے سے درست افراد تک پہنچے تو اس کے مثبت اثرات پورے معاشرے میں نظر آتے ہیں، لیکن اگر لوگ غلط معلومات دیں یا سروے سے گریز کریں تو وہ خود اس نظام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگاہی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو درخواست دے لازمی طور پر اہل نہیں ہوتا۔ حکومت کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اسی لیے سروے کے سوالات تفصیل سے کیے جاتے ہیں تاکہ حقیقی ضرورت جانچی جا سکے۔ اگر کسی کے حالات بہتر ہو چکے ہیں تو اس کا فائدہ کسی اور مستحق خاندان تک جانا چاہیے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں دیانت اور صبر دونوں شامل ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ اس پورے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی فیصلے یا افواہوں پر مبنی رد عمل صرف نقصان پہنچاتا ہے۔ آخر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس پورے عمل میں عوامی آگاہی کیوں ضروری ہے۔ غلط معلومات، جعلی میسیجز اور غیر مصدقہ دعوے ہر سال ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں اور آخر میں مایوس لوٹتے ہیں۔ اگر درست معلومات وقت پر پھیلائی جائیں تو یہ نقصان روکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچانا اور ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مستند اور بر وقت معلومات آپ تک پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس آواز کو مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی اجتماعی شعور آنے والے وقت میں عام آدمی کے لیے سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔